کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو پیشین گوئی کی تھی 1907 میں، وہ نظم 1907 کی ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب درے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاک نازو پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ تہذیب خودکشی کر چکی ہے، وہ تہذیب مر چکی ہے۔ آج جو کچھ ہے وہ ان کا تمدن ہے، تہذیب نہیں ہے۔ فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے اکثر کو کہ ہمارا باپ کون تھا۔ بنیادی جو فارم ہوتے ہیں اسکول میں داخل ہونا ہے، نام اور باپ کا نام، باپ کے نام کا کھانا نکال دیا، پتہ ہی نہیں۔ اور کلنٹن نے جو اپنی صدارت کے آخری سال جو تقریر کی تھی، اسٹیٹ آف دی یونین اسپیچ جو ایڈریس ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا تھا عنقریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ ویڈ لاک۔ یہ وہ قوم کی تہذیب ہے، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اور گیز اور لیسبینز وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ نارمل لوگوں پر ہنستے ہیں کہ یہ نارمل ہے، نارمل تو ہم ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز اسمبلی طے کر رہی ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو بھی نارمل ایک انسٹنکٹ جو مانا جائے۔ یہ تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ سڈاس ہے۔ تہذیب تو مر چکی ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے۔ مگر جو بھی ہے، اسی لیے میں نے جو شعر سنائے تھے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ کھڑا ہوا ہے تو کسی تہذیبی قوت پر نہیں ہے بلکہ اپنی مشینوں پر ہے۔ تو حافظ ناموس زنگ مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکاں نہ گدائے راہ نشی، کوئی غلام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ کون ہے سعد؟ حضور کے ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ یہ وہ ہے جن کے لیے حضور نے غزوہ احد میں کہا کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ وہ سعد ہے، یہ خود فاتح ایران ہے، اور فاتح ایران ہونے کی حیثیت سے گورنر ایران کے تھے۔ لیکن پرچہ نویس نے اطلاع دی کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے۔ ادھر سے گیا ہے خط حضرت عمر فاروق کا، اور جو آدمی تھا ایلچی لے کر گیا ہے اسے کہا ہے پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط سعد کو دینا۔ اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ تم نے اپنے اور عوام کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے، تم نے ایک دربان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ نظام دینے والا اسلام، یہاں کوئی فخور و خاکہ کہاں، یہاں تو خاک نشین۔ وہ تو جو بات کہی تھی حضور نے، سید القوم خادمہم، اگر یہ خلفائے راشدین کے نمونے نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں تو شاعری کی تھی حضور نے، بھلا کہیں سید القوم جو ہے خادم بھی ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر تو ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت عمر کے رات کے گشت اور جس طرح وہ مدد کرتے تھے، اور گیہوں کی بوری اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے ایک ایسے گھر کے پاس جہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ کہ نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ اب پاک کا لفظ دیکھیے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ تزکیہ سے بنا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حلال ذریعے سے کماؤ، حرام سے نہیں۔ وہ حرام سے کمائے ہوا کوئی پاک نہیں ہو سکتا زکوٰۃ سے اور صدقات سے۔ کماؤ حلال سے، اور اگر ایک حد سے زیادہ ہو گیا تو دو، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے۔ تو یہ ہے مال و دولت کو، اور سب سے بڑھ کر منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ یہاں تو قرار یہ دے دیا گیا ہے کہ تم دولت کے امین ہو، مالک نہیں ہو۔ این بتائے بندہ ہو ملک خداست، تمہارے استعمال کے لیے ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، اسے اپنی مرضی سے خرچ مت کرو، اللہ کی مرضی سے کرو۔ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کرو۔ اور آخری شعر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری زمین وقف ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ملکیت جو ہے حق انتفاع ہے ایک درجے کے اندر، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ملکیت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تو مسجد تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد تو وقف ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہ انقلاب کہ یہ زمین اللہ بادشاہوں کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اب کہتا ہے ابلیس، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اور اس کے بعد کا تلخ جملہ، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔
مومن ہی کو پتہ نہیں میرے پاس کیا نظام ہے. وہ تو جھولی پسار پسار کر مغرب سے نظام مانگ رہے، بھیک مانگ رہے. سارا نظام وہاں سے مستعار ہے، وہاں سے لیا ہوا ہے. انہیں پتہ کیا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا. تو یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں لمبی چوڑی دور اسکار تعویلات ان میں الجھا رہے. اب وہ ہدایات دے رہا ہے. اس مسلمان کو کن کاموں میں مشغول رکھو. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں طرز میں ششجہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. خدا اندیش، خدا کا متقی، خدا سے ڈرنے والا، خدا کا تصور رکھنے والا. اس کی اگر تکبیریں شروع ہو گئی تو ششجہات، یہ 6 سمتیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. اب لیکن مسائل کیا ہیں؟ یہ بھی اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ یہ قادیانی کا معاملہ بڑا تازہ تھا اور بہت سے مسائل اس نے شروع کیے تھے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. اس شخص نے کہا تھا کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اور وہ تو اس کے بعد آئے ہیں کشمیر میں، اور یہاں آ کر فوت ہوئے، ان کی قبر بھی موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. یہ مسئلہ ہمارے علم کلام کا بہت قدیمی مسئلہ ہے. ذات اور صفات ایک ہی ہے یا یہ کہ صفات جو ہے اضافی ہے. اس میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. یعنی یہ جو خبر دی گئی ہے کہ مریم ایک عیسیٰ آئیں گے، جو سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا بھی ہے، وہ آئیں گے دوبارہ، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور دوبارہ آئیں گے. لیکن کیا وہی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے یا کوئی اور شخص آئے گا کہ جس کے اندر عیسیٰ کے صفات ہوں گے؟ یہ دوسری بات وہ ہے جو کہی ہے غلام احمد قادیانی نے کہ ٹھیک ہے وہ آئے گا لیکن وہ تو عیسیٰ کی صفات رکھنے والا کوئی اور شخص ہوگا. وہ عیسیٰ ابن مریم اب دوبارہ آنے والا نہیں ہے، وہ تو مر چکا اور مر کے جو ہے قبر میں دفن ہو چکا. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے تشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. میں اس کو سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، پیغام جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس کی جامع ترین نظم جو ہے وہ یہ ہے. میں نے باقاعدہ ایک خطبہ جمعہ میں اس کا پورا درس لیا مسجد دارالسلام باغ جناح میں، پھر میں نے اپنے آڈیٹوریم میں مفصل اس کا درس لیا. اس کے بھی یہ جو DVDs ہیں باہر موجود ہیں. تو اس کے اندر در حقیقت یہ معلوم ہو گیا کہ ہے تو یہ جو آج نظر آ رہا ہے. نیٹو نے جو کہا جب USSR ڈیزالو ہو گیا، اس کے بعد بھی نیٹو نے اثر نو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا شروع کیا اور توسیع شروع کی. تو ایک صاحب نے پوچھا یہ اب کس کے لیے؟ USSR تو گیا. تو نیٹو چیف نے کہا تھا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم کا سامنا ہے. Preparations are being made for the last crusade which will be the bloodiest of all. یہ رسالہ میرے پاس محفوظ ہے، جب کوئی صاحب چاہیں آ کر دیکھ لیں. میں نے اپنے بعض کتابچوں کے سر وقت پر بھی یہ جو ساری رپورٹ شائع کر دی ہے کہ اس کا فقرہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کہنے والا کون ہے. Preparations are underway being made for the last crusade which will be the bloodiest of all. یہ ہے جو آنے والا معاملہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا عیسائی اے مسلمانوں تم پر 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. یہ زیادہ دور نہیں ہے معاملہ. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر اسلام کے جو غلبے کا دور شروع ہوگا. ابھی ہمیں بہت سی سختیوں میں سے گزرنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.